کافی دنوں سے کچھ دوست زکوٰۃ کے متعلق سوالات پوچھ رہے ہیں، تو یہ کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب نکالنی چاہیے؟ جیسے ہی سال مکمل ہو آپ کے مال پر تو زکوٰۃ فوری نکالنی چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کسی خاص مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی سال مکمل ہوا فوری اس مال سے زکوٰۃ ادا کریں، اس مال کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے مال میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو بھی انسان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، تو آئندہ سال اس کے مال میں اللہ تعالیٰ ضرور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کا مال اتنا ہے تو اللہ اتنا کر دیتے ہیں۔ اگر 10 لاکھ ہیں تو اللہ مزید برکتیں کرتے ہیں، وہ مال 10 لاکھ سے کہیں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو تو آپ کو فوری نکالنے چاہیے۔ کسی خاص مہینے، کسی خاص دن کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بہنوئی کو زکوٰۃ کی رقم ادا کروں تو کیا اس کے گھر سے کھانا جائز ہے، جائز نہیں؟ یہاں بہنوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہو جسے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے گھر سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا، اس مال کے ذریعے آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دوسرے کو مالک بنا۔ جب آپ مالک بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس مال کے مالک نہ رہیں، وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اب جس کو آپ نے ادا کر دیا ہے یہ مال اب اس کا ہے، اس لیے اس کے گھر سے اگر کھا بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ہے، اس نیت سے نہ دیا جائے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گا بعد میں اس سے کھاتا رہوں گا، اس نیت سے نہ دیں۔ اگر اس نیت سے دیں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ ویسے آپ کسی کو بھی دیں، بہنوئی کو دیں، رشتہ دار کو دیں، کسی دوسرے دوست احباب میں سے کسی کو دیں تو زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے گھر سے کچھ کھا پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، اس میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عمر کا تعلق ہے زکوٰۃ کے مال کے ساتھ۔ عاقل پر، بالغ پر، مرد عورت پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا مدارس میں زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے؟ جی ہاں، مدارس میں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ وہاں غریب بچے ہوتے ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، چونکہ یہ علم دین کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اگر سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر ان میں کوئی مستحق ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، اور یا دیندار مسلمان کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح مدارس کے طلباء کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو مدارس میں زکوٰۃ لگتی ہے تو مدارس میں ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان مدارس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس پر کیا حکم ہے؟ جی، قرآن و حدیث میں بہت زیادہ وعید آئی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ مال، یہ اس کا خزانہ قیامت کے دن ازدہ بن جائے گا، اور وہ اس کو ہر طرف سے ڈھسے گا، ہر طرف سے اس کو تکلیف دے گا، اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا کر اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو بھائی کل کی تکلیف جو ہے وہ بہت بڑی تکلیف ہے۔
کل کی محرومی جو ہے وہ بہت بڑی محرومی ہے، کل کی جو تنگی ہے وہ بہت بڑی تنگی ہے، کل کی جو مصیبت ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہاں تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن وہاں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اسے یہ چاہیے کہ اپنے مال میں فوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اسے ادا کرنی چاہیے۔ کیا بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو تو کیا شوہر ادا کرے گا؟ نہیں بھائی، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے تو بیوی ہی ادا کرے گی، لیکن اگر شوہر ادا کر دیتا ہے بیوی کی طرف سے تو شوہر کو ثواب ملے گا۔ یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، دونوں کے پاس تھوڑا تھوڑا مال ہو اور دونوں کے مال کو جمع کر دیا جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، اس بیوی کے پاس مال ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، وہ اپنے مال کی مالک ہے، یہ اپنے مال کی مالک ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اپنے مال کی مالک ہے، یہ اپنے مال کی مالک ہے۔ اس لیے دونوں کو الگ الگ اپنا نصاب دیکھ کے، اگر نصاب میں وہ پوری اترتی ہیں تو اس پر سال گزرتا ہے تو انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے نصاب پر نہیں اترتی اور سال بھی نہیں گزرتا تو پھر دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ادھار ہیں اور وہ اتنی رقم ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم؟ تو بھائی اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب تک آپ مال لے نہ لیں یا جب تک آپ مال معاف نہ کر دیں اس وقت تک آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس لیے مال تو آپ کا ہے، آپ کو 1 سال 2 سال آپ کو نہیں ملتا، آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ملنے کی امید ہی نہیں ہے تو پھر آپ معاف کر دیں۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو زکوٰۃ اس مال پر، جو پیسے آپ کے ادھار ہیں، جو آپ کی رقم دوسروں کے پاس جمع ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یا تو جلدی لے لیں، اگر جلدی نہیں لے سکتے، ملنے کی امید ہی نہیں ہے تو پھر معاف کر دیں، نہیں تو آپ کو اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر جو ملنے والا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا، اس پر اللہ کی رحمت مقدر بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ مال، یہ جو رقم آپ زکوٰۃ کی شکل میں کسی مستحق کو ادا کرتے ہیں، یہ مال آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں داخلے کے اعمال 5 گنوائے گئے ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمتیں لوٹتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں دیکھتا ہے، اور جب اللہ کے پاس پہنچے گا، جب حقیقی زندگی میں پہنچے گا، وہاں پر تو وہ یہ چیزیں دیکھے ہی گا۔ یہ زکوٰۃ اس کا اثاثہ ہوگا، یہ زکوٰۃ اس کا نیکیوں کا بینک بیلنس ہوگا، یہ زکوٰۃ ہی اسے عذاب سے بچائے گی۔ یہ زکوٰۃ اللہ کے ساتھ دوستی کا ذریعہ بنے گی۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، اسے چاہیے جلد از جلد
اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یتیم لوگ، مستحق لوگ، غریب لوگ آپ کی زکوٰۃ کے منتظر ہیں۔ ان کی عید آپ کی زکوٰۃ کے اندر ہے، ان کی خوشیاں آپ کے اس مال کے اندر ہیں۔ اور یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ انہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے، نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہے۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ کا ہاتھ یہاں ہو اور اس یتیم، مسکین، فقیر کا ہاتھ یہاں ہو، لیکن نہیں، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو حقارت سے بچایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ کے اندر عاجزی ہو، زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ کے اندر انکساری ہو، زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس انداز سے آپ زکوٰۃ دیں کہ جتنی عزت آپ کو اپنی پیاری ہے، اتنی عزت آپ جسے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اسے اپنی پیاری ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز آپ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے کے بعد آپ اس مال کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنے والا